عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ایفجن چینل کے ناظرین، پروگرام آئیں سورت سیکھیں میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے، بہت ہی معلوماتی سلسلہ ہے، جس میں ہم روزانہ ایک سورت اور ایک دعا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ہاں، اس میں صحیح انداز پلس غلط انداز کیا ہوتا ہے پڑھنے کا، اس کے مخارج اور اس کی صفات، ساتھ ہی ساتھ اس کے قواعد پر کچھ نہ کچھ معلومات دی جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کا ترجمہ بھی جو ہے پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ آپ تمام اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ ساتھ میں آپ جڑے رہیے اور اول تا آخر پروگرام میں شرکت کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہم ایک سورت کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں ایک درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ فرماتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جس سورت کی مشق ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ قدر۔ جی ہاں ناظرین، ہمارے پڑھنے میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہے، غلطیوں کو درست کرنے کی آج ہم کوشش کریں گے۔ کب کہاں کتنا مد کرنا ہے، کب گنہ کرنا ہے، کب جو ہے حروف مدہ کو کھینچنا ہے، کب حرکت کو پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، وہ ہم دیکھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سورہ قدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس کے اندر سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ حمزہ سے شروعات ہو رہی ہے، لہذا ان کے اندر میں حمزہ آ رہا ہے تو حمزہ کی آواز حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتی ہے، اور اس کے بعد نون پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون پر تشدید ہے، اور جب بھی نون مشدد ہوتا ہے، جب نون پر تشدید آ جاتی ہے تو اس میں ہم ایک الف کے برابر گنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ آگے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مد کا سائن یعنی مد کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہاں پر مد کیا جائے گا، یعنی الف مدہ یعنی حروف مدہ یہاں پر الف بن رہا ہے، کیونکہ الف سے پہلے نون پر جو زبر آ رہا ہے یہ الف کو جو ہے یہاں پر مدہ بنا رہا ہے، یہاں پر حروف مدہ الف بن رہا ہے، اور الف مدہ کے بعد جب بھی آپ دیکھیں گے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آتا ہے تو وہاں پر مد منفصل ہوتا ہے، لہذا یہاں پر مد کر کے پڑھیں گے۔ اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر ہم نے نون مشدد کا گنہ کیا، اس کے بعد یہاں پر ہمیں ایک اور نون نظر آ رہا ہے، لیکن یہ نون مشدد نہیں بلکہ ساکن ہے، اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہوا کرتے ہیں۔ کتنے قاعدے؟ 4 قاعدے۔ پچھلے ایپیسوڈ کے اندر میں کئی قواعد پر ہم نے الحمدللہ مشق کی ہے، جس میں نون ساکن کے قواعد جو ہے ہم نے اس کی مشق کی ہے الحمدللہ۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف زا آ رہا ہے، اور یہ حرف زا یہ حروف اخفا میں سے ہے۔ جب بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئے
تو نون ساکن میں ہم گنہ کر کے پڑھیں گے۔ جی ہاں، گنہ کے اندر میں تھوڑا سا فرق ہوگا، نون مشدد کا گنہ کچھ اور نون ساکن کا گنہ کچھ اور طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ نون مشدد میں جب ہم گنہ کر رہے تھے تو زبان مخرج میں ٹچ ہو رہی تھی، ان تو نون مشدد کے اندر زبان کا سرا جو ہے یہ تالو میں ٹچ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اخفا کے اندر چونکہ لفظ اخفا ہے نا، اخفا کا مطلب ہی ہوتا ہے چھپانا، تو یہاں پر ہم نون ساکن کا جب گنہ کریں گے تو یہاں پر گنہ چھپا کر کریں گے، یعنی نون کو ظاہر نہیں کریں گے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ یہاں پر آپ کو فرق نظر آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم زبان کو مخرج میں ٹچ نہیں کریں گے بلکہ تھوڑا سا دور رکھیں گے تاکہ وہاں پر اخفا پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو ہم پڑھیں گے انزلناہ، جب بھی ہم گنہ کریں گے تو ایک الف کی مقدار گنہ کریں گے، یعنی کہ انزلنا اتنا کم شارٹ کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ مکمل ایک الف کے برابر گنہ کریں گے دونوں جگہ پر، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں، فی یہاں پر یا مدہ ہو رہی ہے، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، یہاں پر لام ساکن ہو رہا ہے، اس کے اندر اکثر لوگ قلقلہ کر دیتے۔ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کو لوٹانا۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، اس طرح نہیں پڑھنا ہے بلکہ لیلۃ القدر، ٹھیک ہے؟ مکمل پڑھتے ہیں، اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں قوف یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور اس کے بعد دال ساکن ہو رہی ہے اور وقف کی وجہ سے یہاں پر را بھی ساکن ہو رہا ہے، لہذا ہم یہاں پر ایک قاعدہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جب بھی را ساکن ما قبل ساکن ما قبل جو ہے مفتوح ہو تو یہاں پر را جو ہے پر پڑی جائے گی، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہاں پر جب آپ دیکھ رہے ہیں را ساکن یہاں پر ہو رہا ہے اور اس سے پہلے پر حرف بھی آ رہا ہے اور اس پر زبر ہے، تو یہاں پر را ہم پر کریں گے، قدر، 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 را کو باریک نہیں بلکہ پر کریں گے۔ آگے چلتے ہیں، وَمَا أَدْرَاكَ، أَدْرَاكَ، دال کو باریک اور را کو پر۔ یہاں پر مد کی وہی قسم پائی جا رہی ہے جو یہاں پر ہم نے بتائی آپ کو، یعنی مد منفصل ہو رہا ہے، تو یہاں پر مد کر کے پڑھیں گے، وَمَا أَدْرَاكَ، اد، دال کو باریک کرنا ہے، ادو، ادو نہیں کرنا ہے بلکہ اد، ٹھیک ہے؟ اور را کو پر یعنی موٹا کریں گے۔ ہم نے آپ کو پر ہونے سے متعلق ایک بہترین معلومات دی تھی کہ جب بھی آپ حرف کو پر کریں گے تو کوئی کہتا ہے پر کرتے وقت ہونٹوں کو گول کر لیا جائے، منہ کو گول کر لیا جائے، منہ کو آواز بھر کے پڑھا جائے۔ یہ ساری باتوں کا ایک ہی نچوڑ ہے کہ جب بھی آپ حرف کو پر کریں گے تو زبان کی جڑ کو اٹھائیں گے۔ جی ہاں، جب بھی آپ زبان کی جڑ کو اٹھائیں گے، ہے نا، جس طرح ہم قوف بولتے وقت زبان کی جڑ کو اٹھاتے ہیں، زبان کی جڑ کو اٹھا کر ہم قوف ادا کرتے ہیں، تو یہ قوف ادا کرتے وقت تو زبان کی جڑ اٹھتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب ہم حرف کو، کسی بھی حرف کو، جو بھی حروف مستعلی میں سے جب بھی کوئی حرف آتا ہے اور کسی بھی حالت میں، چاہے وہ زیر کی حالت ہو، زبر کی حالت میں ہو یا پیش کی حالت میں ہو، ہر حالت میں وہ پر ہوگا، تو ہم زبر کی حالت میں تو پر کر لیں گے، جیسے کہ آپ کا کہنا ہے کہ ہونٹوں کو گول کر کے پر یا منہ بھر کے جو ہے حرف کو پر کریں گے، تو یہ زبر یا پیش کی حالت میں تو آپ کر لیں گے، لیکن جب زیر کی حالت میں حرف ہوگا تو پھر کیسے پر کریں گے؟ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے
कि ज़बान की जड़ को उठा लिया जाए। अब आप किसी भी हालत में हर्फ को पुर करना चाहेंगे, हर्फ ऑटोमेटिक पुर हो जाएगा। लिहाजा जब हम रॉ को हम पुर करेंगे तो यहाँ पर ज़बान की जड़ को उठा लेंगे। अद रो रो रो, ना होठ गोल हो रहे हैं ना ज़बान गोल हो रही है। रो, आप देख रहे हैं होठ अपनी जगह पर है। अद रो रो रो, तो यहाँ पर रॉ पुर करते वक्त हमें अंदर जो ज़बान की जड़ है ना, हल्क की, यानी ज़बान यहाँ शुरू हो रही है और जहाँ हल्क में ख़त्म हो रही है वहाँ पे ज़बान की जड़ है, उसको उठाना है। ठीक है, तो पुर करके पढ़ेंगे। अदरौका, यहाँ पर काफ को बारीक करना है। कौ नहीं, अदरौ, को इस तरह नहीं, बल्कि अदरौका, रा को पुर करने के बाद काफ को बारीक करना है, यानी यहाँ पर ज़बान की जड़ नहीं उठाना है। आगे पढ़ते हैं। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने एक लैलतुल क़द्र देख चुके हैं। आगे चलते हैं। लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अब यहाँ पर हम एक बेहतरीन मालूमात आपको देंगे कि ये इस हर्फ को कैसे अदा करते हैं। जी हाँ, उससे पहले हम देखते हैं कि लैलतुल क़द्रि, यहाँ पर रॉ को बारीक करना है। क़द्रि री, क्योंकि रॉ के नीचे ज़ेर आ गया तो रॉ बारीक हो जाएगा, रॉ पर पेश या ज़बर आएगा तो रॉ पुर पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे खौ। खौ ये हुरूफ मुस्तालिया में से है और हुरूफ मुस्तालिया हर हालत में पुर पढ़ा जाता है। खौई, खौई, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि या लीन हो रहा है, तो हम जब भी हुरूफ लीन को पढ़ेंगे तो बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए, नरमी से मारूफ पढ़ेंगे। ठीक है, मारूफ पढ़ेंगे, ख़ै ख़ै नहीं बोलेंगे, खौई 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 खौई। देखिए, अरबी पढ़ते वक्त हम जब हुरूफ अदा करते हैं, कलिमात अदा करते हैं, तो हमें इसे बहुत संभाल कर अदा करना होता है। जिस तरह जब हम कोई कांच की चीज़ उठाकर कहीं रखते हैं तो हमारा अंदाज़ क्या होता है, बहुत एहतियात से उठाते हैं और बहुत एहतियात से रखते हैं, एहतियात से उठाते हैं और एहतियात से रखते हैं। इसी तरह बिल्कुल बिला तशबीह हमें अरबी पढ़ते वक्त ये ध्यान रखना है कि कोई हर्फ गलत ना हो जाए, उसका मखरज गलत ना हो जाए, सिफ़ात में कोई तब्दीली ना आ जाए। जी हाँ, जिस तरह हर्फ के निकलने की एक जगह होती है, इसी तरह हर्फ को अदा करने की एक कैफियत होती है कि वो हर्फ पुर है या बारीक है ना, यानी मोटा पढ़ा जाएगा या बारीक पढ़ा जाएगा। ठीक है ना, सख्ती उसमें पाई जाएंगी या नरमी पाई जाएगी, ये सारी चीज़ें जो है उसकी सिफ़ात में दाखिल हो जाती है। लिहाजा मखारिज और सिफ़ात के मुताबिक हमें जो है अदायगी का ख्याल रखना है। यहाँ पर अदा करते वक्त हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हर्फ पुर है, बारीक है, यानी हर्फ को पुर पढ़ना है या बारीक पढ़ना है, सख्ती उसमें पाई जा रही है, नरमी पाई जा रही है। इन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए हमें हरूफ की अदायगी करते रहना है। आगे चलते हैं और देखते हैं, यहाँ पर हमें हुरूफ लीन नज़र आया तो हमने उसके मुतालिक हमने मालूमात हासिल की। साथ ही साथ यहाँ पर हमें एक और कायदा नज़र आ रहा है और वो है तनवीन। जी हाँ, जब भी नून साकिन या तनवीन आता है वहाँ पर चार कायदे, यानी नून साकिन हो या तनवीन हो, वो चार हाल से खाली नहीं है। वो चार हालतों में से कोई एक हालत में होगा, या तो वो इजहार की हालत में होगा या इख्फा में होगा या इदगाम में या इक़लाब के अंदर। ये चार हाल उसके साथ लाजिम होते हैं जब भी नून साकिन हो या तनवीन हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तनवीन नज़र आ रहा है और तनवीन के बाद मीम, ये हुरूफ यरमलून में से है। जी हाँ, हुरूफ यरमलून में से मीम है, लिहाजा तनवीन में हम इदगाम करेंगे। ठीक है ना, और इस तरह पढ़ेंगे, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। खैरुम मिन अल्फि शहर, यहाँ पर तनवीन था तो यहाँ नून साकिन है। यहाँ आप तनवीन के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हाल है, जो कायदा पाया जा रहा है, ये इदगाम का है और साथ ही साथ यहाँ पर नून साकिन है, जिसके बाद हमें हमज़ा नज़र आ रहा है। लिहाजा हमज़ा आने पर यहाँ कायदा पाया जाएगा इजहार का। जी हाँ,
नून साकिन के बाद जब भी हुरूफ हलकी में से कोई हर्फ आता है तो वहाँ पर नून साकिन का हम इजहार करते हैं। तो किस तरह पढ़ेंगे? मिन अल्फी, मिन अल्फी, यानी यहाँ पर नून साकिन में गुन्ना नहीं करेंगे। जिस तरह हमने तनवीन में गुन्ना किया था, खैरुम 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 मिन अल्फी अल्फी। अब यहाँ पर हम जो बात आपको बताने जा रहे थे कि हाँ भी साकिन है और रा को भी हम साकिन कर रहे हैं वक्फ की वजह से। तो अब हा और रा ये किस तरह अदा करेंगे? जिस तरह आपने क़द्र, क़द्र यहाँ पर भी देखा, यहाँ पर भी क़द्र, यहाँ पर रा को हम साकिन कर रहे हैं, तो अब यहाँ भी रा साकिन हो रहा है, तो यहाँ पर हम अदा करेंगे शहर। जिस तरह हमने किया था अदा क़द्र, क़द्र, यहाँ पर अदा करेंगे शहर शहर शहर। ठीक है, तो जब भी हम अदा करेंगे तो इस तरह करेंगे, खैरुम मिन अल्फी शहर, खैरुम मिन अल्फी शहर, शहर शहर। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो सही होगा। आप सिर्फ सुन लेंगे, हाँ मैंने सुन लिया और सुनकर जो भी अदा कर रहा हूँ वो सही है, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन साथ ही साथ रा को पूर पढ़ना है, क्योंकि रा साकिन माक़ब्ल साकिन माक़ब्ल मफ्तूह यानी फ़तहा, इसके ऊपर नज़र आ रहा है ज़बर। ठीक है, तो ज़बर को फ़तहा कहते हैं और पेश को ज़म्मा कहते हैं, वम्मा, और साथ ही साथ ज़ेर को कसरा कहा जाता है। जी हाँ, ये भी एक नई मालूमात आपको दे दी। अगर आपको नहीं मालूम था तो आपको नए नाम भी पता चल गए कि जी हाँ, ज़बर को फ़तहा, ज़ेर को कसरा और पेश को ज़म्मा कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कायदा हमने पढ़ा कि रा साकिन माक़ब्ल साकिन माक़ब्ल मफ्तूह यानी शीन पर जो ज़बर आ रहा है, इसकी वजह से ये रा भी पुर पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम। इसमें क़वाइद देखेंगे, तनज़्ज़लुल, तनज़्ज़लुल, यहाँ पर हम ज़ा पर जो मुशद्दद देख रहे हैं इसकी अदायगी का ख़ास ख्याल रखना है। तनज़्ज़लुल, यहाँ पर ज़ा को मुशद्दद पढ़ना है। तनज़्ज़लुल, तनज़्ज़लुल इस तरह नहीं पढ़ना है। तनज़्ज़लुल, तनज़्ज़लुल, यानी ज़ा के अंदर एक ज़ा उसके बाद दूसरा ज़ा, यानी दो ज़ा इसमें पढ़े जाते हैं। जब भी किसी मुशद्दद को पढ़ा जाता है तो उसको दो मरतबा अदा किया जाता है। लिहाजा हम जब ज़ा को अदा कर रहे हैं, तनज़्ज़ा यानी पहले तो नून से ज़ा को मिला रहे हैं और फिर ज़ा के ऊपर में जो हरकत है उसको पढ़ रहे हैं, है ना। नून से ज़ा को मिलाया हमने, नून ज़ा ज़बर नज़, फिर ज़ा ज़बर ज़ा, नज़्ज़ा नज़्ज़ा। तो पढ़ेंगे तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। अब यहाँ पर नाज़रीन जो हमें मद नज़र आ रहा है वो मद कौन सा है आप जानते होंगे। हमने पिछले एपिसोड के अंदर में आपको बताया कि जब भी जो कलमा है उसी कलमे के अंदर अगर हमज़ा आता है हुरूफ मद्दा के बाद, उसी कलमे में अगर हमज़ा आ रहा है तो मद्दे मुत्तसिल होगा, और हम हुरूफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा दूसरे कलमे में आ रहा है तो वहाँ पर मद्दे मुनफसिल होगा। जैसे कि आपने ऊपर देखा, यहाँ मद्दे मुनफसिल, यहाँ भी मद्दे मुनफसिल, लेकिन यहाँ आपको मद्दे मुत्तसिल करना है। ठीक है, आप इस तरह पढ़ेंगे तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। यहाँ पर आप देखेंगे कि वाव मद्दा हो रहा है, क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश आ रहा है। यहाँ पर वाव मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। फिर इसके बाद या साकिन है, उससे पहले ज़ेर है, यहाँ पर भी या मद्दा हो रही है। फिर अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है, लिहाजा यहाँ पर अलिफ मद्दा होगा। और साथ ही साथ एक बहुत ही
جو ہے سینسیٹیو حرف ذال آ رہا ہے، ذال کو بہت سے لوگ زا کی طرح پڑھتے ہیں۔ یہ بہت نازک، سمجھ لیجئے، مثال دے رہا ہوں میں کہ بہت ہی نرمی سے ادا کرنے والا حرف ہے۔ ذا ذا ذا، یہاں پڑھیں گے بِإِذْنِ بِإِذْنِ، اس کو بہت سنبھال کر رکھنا ہے، بہت سنبھال کر ادا کرنا ہے۔ جس طرح ایک جو ہے نازک چیز، کانچ کی کوئی چیز ہمیں رکھتے ہیں تو اس کو بڑے سنبھال کے رکھتے ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اس کو ہمیں بہت ہی احتیاط سے ادا کرنا ہے۔ تھوڑی سی بھی سختی ہم کریں گے تو یہ زا میں بدل جائے گا۔ تو بِإِذْنِ پڑھیں گے آپ، بِإِذْنِ بِإِذْنِ، تو یہ ذال نہیں بلکہ زا بن جائے گا۔ لہذا یہاں پر تھوڑا خیال رکھیں اور اس طرح پڑھیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ ربہم فیہا بِإِذْنِ ربہم بِإِذْنِ ربہم، را کو پر کریں گے، با میں قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، کیونکہ با حروف قلقلہ ہونے کے ساتھ ساتھ مشدد ہو رہا ہے، لہذا اس کا قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ ربہم ربہم، ٹھیک ہے، آگے ادا کرتے ہیں، من کل امر من کل امر، امر یہاں پر بھی را ساکن ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پر بھی ہو رہا ہے۔ پہلے ہم نے اس کا قاعدہ دیکھ لیے پر کیوں ہو رہا ہے، آگے چلتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مطلع میں طا آ رہا ہے اور اس کو ہمیں پر کر کے پڑھنا ہے۔ اگر پر نہیں کریں گے یہ تا میں بدل جائے گا اور مطلب اور معنی بھی چینج ہو جائے گا۔ لہذا آپ کو یہاں خیال رکھنا ہے کہ مطلع نہیں پڑھنا ہے، مطو یعنی طا کو پر کرنا ہے۔ اور طا ادا کرتے وقت ناظرین اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب ہم طا ادا کرتے ہیں تو طا کے اندر جو زبان ہے اس کی سرے نوک سے لے کر تو جڑ تک، یعنی پوری زبان تالو میں چپک جاتی ہے، یعنی اطباق پایا جاتا ہے، اس کے اندر میں صفتیں اطباق پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو زبان ہے یہ مکمل تالو کے اندر چپک جاتی ہے، اس کی وجہ سے حرف بہت زیادہ پر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اس طرح پڑھیں گے، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آئیے ناظرین ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے عرض کروں گا کہ مکمل توجہ کے ساتھ ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے جس طرح پڑھا جا رہا ہے اسی طرح نقل کرنے کی کوشش کیجیے۔ جی ہاں، عربی پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں نقل کرنا ہے، جس طرح ادائیگی کی جا رہی ہے آپ کو بھی سیم ٹو سیم اسی طرح ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کو قوف پڑھا رہے ہیں اور آپ کاف پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آپ کو را پر کر کے پڑھا رہے ہیں اور آپ باریک پڑھ رہے ہیں، اس کو آپ دھیان میں رکھیں، کہاں را پر ہو رہا ہے کہیں باریک ہو رہا ہے، اس پر آپ توجہ دیجیے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مکمل توجہ کے ساتھ پڑھیں اور نقل کرنے کی کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح مخارج اور صفات کے ساتھ میں ترجمے بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، صفات کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر میں جو مخارج ہوتے ہیں، یعنی جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے، اس کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیجئے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج ہم نے سورہ قدر کی مشق کی، ترجمہ اور صحیح اور غلط انداز جو ہے ہم نے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صحیح طریقے سے اس کی مشق کرنے اور مشق کر کے صحیح انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر ہم اس میں غلطی کریں گے اور نماز میں اگر غلطی ہو جائے اور معنی فاسد ہو جائے تو نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک صحیح انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم ایک دعا سیکھیں گے اور دعا بھی ہم صحیح تلفظ سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، آج جو دعا ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ دعا ہے چھینک آنے پر الحمدللہ کہنے والے کے لیے دعا۔ جی ہاں، جب کوئی چھینکنے والا چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو اب جو سننے والا ہے وہ چھینکنے والے کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو سبحان اللہ، تو کیا دعا کر رہا ہے؟ یرحمک اللہ، یرحمک اللہ۔ ہم نے کئی پڑھنے والوں کی زبان سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں یا رحمک اللہ، یا رحمک اللہ۔ تو اس طرح یہاں تو لکھا ہی نہیں ہے کہ یا علی زبر یا ہے اور آگے را کو ہاں سے ملایا جائے، اس طرح نہیں، بلکہ یہاں پر را ساکن ہے، یا را زبر یر، یرحمک اللہ، یا رحمک اللہ، یہ درست نہیں ہے، بلکہ ہم نے پڑھنا ہے یرحمک اللہ۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری دعا ہے کہ چھینکنے والے کے لیے سننے والے دعا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں اس دعا کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر میں سورہ قدر اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک دعا سیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح علم دین حاصل کرتے رہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ اس پروگرام کی دعوت کو آپ زیادہ سے زیادہ عام کیجئے اور اس کی دعوت پھیلائیے تاکہ لوگ اس طرف آئیں اور اپنی صورتوں کو درست کریں، اپنے مخارج اور صفات کو درست کریں اور صحیح قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ FJN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے